السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 7 ہے، یعنی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے۔ تو بات چل رہی ہے عبادات کے اوپر اور نماز میں کیا چیزیں منع ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ نماز کب کب نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک بات میں نے کہی تھی، مفتی زرولی صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے حوالے سے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت، میں نے کہا کہ میری تحقیق نہیں، پھر میں نے جا کر اس کی تحقیق کی۔ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر عرب وغیرہ میں کہ فجر کی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو امام صاحب جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو وہ اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ بخاری کی روایت ہے کہ سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک حدیث ملی تو اس کی بنیاد پر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یصلی رکعۃ الفجر، کہ جس آدمی نے 2 رکعت فجر کی سنت نہیں پڑھی، فلیصلیہما بعدما طلعت الشمس، تطلع الشمس، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت نماز پڑھے جب سورج نکل آئے۔ تو ایک طرف یہ حدیث موجود ہے اور دوسری طرف بخاری کی وہ حدیث موجود ہے، اس بنیاد پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب سورج نکل آئے اس کے بعد ہی سنت پڑھنا چاہیے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو موقف ہے یہ ایک دم صحیح حدیث سے ثابت ہے، عقلی لحاظ سے بھی اور نقلی لحاظ سے بھی۔ اچھا، یہ بات تو کل والی تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ آج ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کہاں کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ نماز کب کب نہیں پڑھنی چاہیے، اور آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کہاں کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ قبرستان سے مراد یہ ہے کہ قبرستان تو وہاں پہ نماز، اور یا یہ کہ کہیں بھی مسجد ایسی ہے کہ جس کے سامنے قبر ہے تو پھر ایسی شکل میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ قبر کے سامنے دیوار لگا دی گئی ہے تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے آپ کے اسٹیشن کی مسجد میں قبر موجود ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، دیوار لگا دی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ قبر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی خلف المتحدث والنائم، بات کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہوتا ہے جیسے آپ جمعہ میں آئے، 2 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ جب وہ بات کریں گے تو آپ کی توجہ کدھر جائے گی، ان کی طرف جائے گی۔ لہذا نماز کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کی طرف توجہ دینا، وہ توجہ نہیں ہو پائے گا۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے سونے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خاص کر لوگ جمعہ میں آتے ہیں، بعض لوگ بہت پہلے آنا ہے اور آتے ہی سونے کی نیت کر لینا ہے اور وہ سوتے رہیں گے نیچے ایسے بیٹھے ہوئے، آپ ان کے پیچھے آ کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو جب اس حالت میں دیکھیں گے آپ کے اندر بھی سستی اور کاہلی آئے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈرائیور کہتا ہے دیکھو میرے بغل بیٹھنا تو سونا نہیں، وہ بولتا ہے میرے بغل بیٹھنا تو سونا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی وہ دیکھ کر کے وہ کیفیت جاری ہوتی ہے، لہذا نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہوں وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جہاں پر جانور باندھے جاتے ہوں، جو بھی جانور باندھے جاتے ہیں، اونٹ کے لیے خاص کر بنا کیا گیا ہے، جہاں بھی جانور باندھے جاتے ہیں، کیونکہ یقینی بات ہے کہ وہاں پیشاب ہوگا، پاخانہ ہوگا، گندگی ہوگی، اور نماز کے داخل ہونے سے پہلے کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہو جگہ کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، لہذا وہ پاکی کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نماز میں جگہ کو خاص کرنا منع ہے،
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے محلے وغیرہ کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، بازار کے اتنے محلے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک صاحب پرماننٹ آ کر کے ایک جگہ بیٹھیں گے، یہ منع ہے۔ یہ بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں وضو بھی نہیں کیے رہیں گے، لا کر کے اپنا رومال وہاں پہلے ڈال دیں گے، بعد میں استنجا کرنے جائیں گے، پھر وضو کرنے جائیں گے اور پھر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کے منع کرنے کی؟ دو بنیادی وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو قیامت میں یہ ساری جگہیں گواہی دیں گی۔ جب آپ نے ایک جگہ کو خاص کر لیا تو آپ کو وہی اتنی جگہ گواہی دے گی، تو آپ اس سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے اس محرومیت سے بچنے کے لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ الگ الگ جگہ نماز پڑھیں، ایک بات۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ خاص جگہ کر لینے سے وہ آدمی کے مزاج میں دادا گیری پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گاؤں میں، اگر کوئی دوسرا ہٹو جی یہاں سے، ایک دم غلط ہے۔ قطعی کسی کو مسجد میں یہ پاور ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ آپ ہٹیے۔ ہاں آپ ادھر پیش کریں، بھیا مجھے کنارے کھڑا ہونا ہے، پیر میں تکلیف ہے، وہ غلط بات ہے، لیکن یہ میری جگہ آپ ہٹیے، یہ تو وقت کا فرعون ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ قطعی مسجد میں ایسا نہیں۔ بامبے میں ایک جگہ گیا اتفاق سے، تو مجھے اس وقت میرا بائی پاس تازہ ہوا تھا، تو مسجد میں کرسی رکھی تھی، تو مہندی مسجد کی بات ہے، میں گیا اور کرسی اٹھا کر کے، ایک صاحب آئے، مؤذن صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کرسی فلاں صاحب کی ہے۔ ہم نے کہا کسی کی کرسی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ یہاں کے بہت بڑے وہ، ہم نے کہا بڑے ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، اب میں کرسی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے کہا ویسے تم بولتے نا کہ بھیا یہ کرسی ان کو زیادہ آرام دہ، میں دیتا، میں اب قطعی نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ بات زیادہ بڑھ گئی، وہ آ گئے صاحب اتفاق سے، فجر کا وقت تھا، تو آئے، آ کر کے انہوں نے کہا میری کرسی، ہم نے کہا تمہاری کرسی تو اپنے گھر میں رکھو، تمہاری کرسی کا مسجد میں رکھنے کا کیا تک ہے؟ یہ گھر اللہ کا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لوٹے میں پانی بھر دیا، اور پانی بھرنے کے بعد ان کی مسواک کھڑی کر دیا انہوں نے۔ حضرت گئے استنجا کر کے جب آئے تو صاحب ان کے خادم تھے یا انہوں محبت میں انہوں نے پانی بھر رکھا تھا، تو مولانا نے پوچھا یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ تو وہ سمجھے کہ شاید بہت تعریف کریں گے مولانا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے بھرا ہے۔ کہا تم کون ہوتے ہو پانی بھرنے والے ہیں؟ یہ مسجد کا لوٹا اللہ کے لیے وقف ہے، تم نے اتنی دیر اس کو وقف کر دیا اشرف کے لیے۔ جب ایک لوٹا ہے، لوٹا جس نے رکھا ہے کس کے لیے رکھا ہے؟ مسلین کے لیے رکھا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لوٹا میرا ہے۔ جب تم نے پانی رکھ دیا، اب کوئی بھی آدمی اس سے وضو اتنی دیر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خاص کس کے لیے ہو گیا؟ مولانا تھانوی کے لیے۔ مولانا تھانوی کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ وقف لے اشرف کرنے والے۔ انہوں نے کہا آپ نے سخت گناہ کا کام کیا، قطعی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد کی چیز ہے، آپ کو کوئی اختیار، زمین ہے، جگہ ہے، کوئی چیز بھی کسی کا نہیں صاحب میں بول رہا ہوں ایسی چلاؤ تو چلاؤ، میں بول دیا نہیں چلاؤ تو نہیں چلانا، ایک دم غلط بات ہے۔ آپ مسجد کی کمیٹی کے سارے لوگ مل کر ایک فیصلہ کریں تو ٹھیک، ایک آدمی فیصلہ نہیں کرے کسی چیز کے بارے میں، ایک آدمی فیصلہ نہیں کرے۔ اور جو مسجد کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی مسجد نبی میں ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے، اور کبھی بھی کسی کو اس محلے میں خاص کر نہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، فلاں صاحب آئیں گے، کسی کو یہ بتانا یہ بھی گناہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں کوئی آقا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، سب اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے محراب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو نوٹ کریں، یہ سب وہ غلطیاں مجموع روایت کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، شمائل کبریٰ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ مسجد میں جو محراب بنتا ہے تو سب سے پہلے تو بنانے والوں کی بنیادی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جیسے یہ محراب بنا ہوا ہے نا، یہ تو اوپن محراب ہے، اس میں کوئی مسئلہ، ایک دم محراب بنا دینا اور وہاں سے پیچھے صف کرنا۔ اب امام صاحب جب کھڑے ہو رہے ہیں تو جہاں سے صف ہے وہاں سے ان کا پیر ایڑی اندر ہے، تو گویا کہ منقطع ہو گیا معاملہ، مقتدی ایک طرف ہو گئے، امام صاحب کا حجرہ الگ ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے نماز پڑھنا منع ہے۔ کبھی بھی امام صاحب کھڑے ہوں تو امام صاحب کو چاہیے کہ کم سے کم محراب سے ان کا پیر کی ایڑی کم سے کم 4 انچ باہر رہنی چاہیے، اب اس کے بعد وہ نماز پڑھائیں۔ ایک تو یہ مکروہ ہے، ہمارے ہاں تو بہت اماموں نے رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر بہت سخت فتویٰ ہے۔ دوسرا جو ہے کہ جو محراب مسجد میں بنی رہتی، بیچ بیچ میں ایک در ہوتی ہے، پھر دوسری در ہوتی ہے، اب جمعہ میں کیا کرتے ہیں لوگ، 3 آدمی اس در میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ یہ سب کیوں غلطیاں ہیں؟
کیونکہ آپ لوگوں نے بتانا بند کر دیا ہے، ہم علماء نے بتانا بند کر دیا ہے، پبلک کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عالم ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ محراب میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ان کا منہ نہیں پھوٹتا کہ بتانا کہ یہ مکروہ ہے۔ صف منقطع ہونا اسلام میں نماز میں ایک دم جائز ہے۔ صف کیا ہو گئی، 3 یہاں کھڑے ہو گئے، پھر دیوار آ گئی، پھر 3 کھڑے ہو گئے، پھر دیوار آ گئی۔ اسی لیے مسجد بناتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مسجد میں بیچ میں پلر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے یہ مسجد بنی اس میں شروع سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ پلر بیچ میں نہیں، آپ بیچ میں آپ نے پلر رکھ دیا، پلر کے داہنی طرف پلر کے بائیں طرف جب لوگ کھڑے ہوئے تو ایک صف کیا ہو گئی، دو، وہ بھی محراب کی شکل ہو گئی۔ اب مجبوری ہو بہت زیادہ تو کھڑے ہو جائیں، ورنہ وہ پوری صف کیا کرنا چاہیے، کر کے پیچھے ایک صف کے کھڑا ہوں۔ لیکن اس طریقے سے کھڑا ہونا کیا ہے، نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں امام صاحب اونچی جگہ پر ہوں اور مقتدی صاحب کیا ہو، نیچی جگہ پر ہوں۔ اگر یہ 6 انچ تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 1 فٹ اونچا ہو گیا امام صاحب کا مصلی اور مقتدی اس سے نیچے ہیں تو پھر ایک دم غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو جماعت و اجتماع وغیرہ میں جو کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ 2-4 صف پہلے بنا دیتے ہیں اسٹیج کے اوپر، پھر اس کے نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب اکیلے اسٹیج پہ کھڑے رہیں اور سارے مقتدی اس کے نیچے کھڑے رہیں 2.5 فٹ نیچے، ایک دم غلط ہے۔ لہذا اس کا خیر وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں 2-3 صف اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پھر کیا ہوتی ہے، میدان میں صفیں لگتی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کو نماز کہاں کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد نماز میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، وہ تقریباً 70-72 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 70-72 چیزیں ہیں، جو بعض ڈائریکٹ حدیث سے منع ہے اور بعض فقہاء نے حدیث کے اشارے سے اس بات کو نکالا ہے۔ ہم آج صرف جو ہے نا جو بات کریں گے وہ دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، ایک تو سجدے اور رکوع کے بارے میں، بقیہ پھر نماز جو مکمل نماز ہے اس میں کیا کیا منع ہے انشاءاللہ زندگی میں تو آگے بات کریں گے۔ آج ہم صرف سجدے اور رکوع کے بارے میں۔ سجدے میں جو بنیادی چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جو لوگ آنکھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سجدے میں کیا کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایک دم منع ہے۔ سجدے میں آدمی ہو اور آنکھیں بند رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدے میں جو ہے وہ آنکھ نہیں بند ہونا چاہیے۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ سجدے میں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوے کی طرح ٹوٹ مار کر کے نماز پڑھنا سجدے میں، مطلب کیا ہے، سجدہ کیا کھٹ سے اٹھ گیا، سجدہ کیا کھٹ سے اٹھ گیا۔ ہمارے ہاں سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہیں سیدھی ہوئی اور پھر کھٹ سے، آپ لوگ کرتے نا، بعض لوگ ایسے رکھے رہیں گے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور دوسرا سجدہ انہوں نے اٹھا کر لیا، یہ دونوں ملا کر ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اور نماز میں سجدہ فرض ہے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا ہے، ایک سجدہ آپ کا چھوٹا ہے، نماز ہوئی ہی نہیں۔ یہ جو ہماری شکایتیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی، پہلے نماز کی طرح پڑھی جائے۔ جب نماز کی طرح پڑھی جائے گی تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوں گے۔ نماز ہم اپنی مرضی کے تحت پڑھیں گے، پوری زندگی پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ لہذا اپنی مرضی عبادت میں نہیں چلتی ہے، مرضی چلتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو اس طریقے سے جو سجدہ کیا جاتا ہے، اور مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں مرغی کا ہے، بعض روایتوں جو ہے کوے کا ذکر، کوے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ کوے کی طرح بندہ ٹھونک مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے سجدے میں دونوں پیر زمین سے ٹچ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ 7 پارٹ زمین میں ٹچ رہیں، زمین جسم کے 7 حصے زمین پر لگے رہنے چاہیے۔ اگر یہ 7 حصے میں سے کوئی حصہ پورے سجدے سے ہی اٹھ گیا تو گویا کہ اب آپ کا سجدہ ہوا ہی، نماز نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کبھی پیچھے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں بعض لوگ سجدہ کر رہے ہیں، دونوں ٹانگیں ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، اگر پورے سجدے میں نماز ہاتھ پیر اٹھا رہا، یہ سجدہ ہوا ہی نہیں، نماز ہوئی نہیں، نماز اس کو ریپیٹ کرنی چاہیے۔ تو اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ پیر
जो है वो जमीन से टच रहे। अब जमीन से टच होने की भी दो कैफियत है, वो भी समझ लें। एक कैफियत ये है कि आदमी ऐसे पैरों को खड़ा रखे, यही असल टच होना है। अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे समझ रहे हैं, यानी ये कि उंगलियां जमीन पर टच हैं, उंगली का ऊपर हिस्सा जिधर बाल होता है ना वो जमीन पर टच है, ये मना है। पैर के टच होने का मतलब ये है कि नेचुरल चिकना हिस्सा होता है वो टच होना चाहिए। लिहाजा सजदे की हालत में इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि सजदे में हमारे दोनों पैर टच रहना चाहिए। अफजल ये है कि जितनी देर सजदा रहे उतनी देर जमीन पर। वो जो सात बताया आपको, सात क्या क्या है, दोनों हथेलियां 2 हो गई, दोनों घुटने 4 हो गए, पूरा सर मिला करके 5 हो गया, और दोनों पैर मिला करके क्या हो गए, 7 हो गए। तो ये 7 हिस्से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जमीन में टच रहना चाहिए। तो उन 7 में हाथ, तो अगर कोई हाथ, तो वैसा कोई करता है नहीं, हाथ तो रहता ही है, घुटना ऑटोमेटिक टच रहता है और सर भी ऑटोमेटिक टच रहता है। सिर्फ चांसेस किसके हैं, पैर के, कि पैर बंदा ऊपर नीचे ऊपर करता रहता है इसकी। और ये सब चीजें बचपन से सिखलाई जाएंगी तब सही होंगी। और अगर आप बूढ़े होने के बाद, जवान होने के बाद गलती हो चुकी है तो इरादा करना पड़ेगा कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, तब जाकर के मामला क्या है बनेगा। लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है, बल्कि सियासत्ता की रवायत है, कि नमाज की हालत में अपने दोनों कोहनियों को जो है ना वो कुत्ते की तरह नहीं बिछाओ। बाद लोग क्या करते हैं, पूरी कोहनी क्या करते हैं, हाथ की जमीन पर बिछा देते हैं। अगर कोई उज्र है वो एक अलग मसला है, लेकिन बगैर उज्र के आदत बना लेना एकदम गलत है। कुत्ते से मिसाल दी गई है। अब इसमें एक मसला सिर्फ जो है टेढ़ा फंसा हुआ है, वो औरतों की नमाज का मसला है। यहां पे सराहतन जिक्र है हदीस में कि कुत्ते की तरीके से हाथ नहीं फैलाओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और अहनाफ का मसलक ये है कि औरतें जब सजदा करें तो उनको चाहिए कि उनका सीना और उनका पैर दोनों हिस्सा मिला रहना चाहिए और हाथ जमीन पर क्या है चिपका रहना चाहिए। अब ये हदीस के ऐसा लगता है कि हदीस की मुखालफत हो रही है, इस पर लोग बहुत वावेला करते हैं कि ये हदीस की मुखालफत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो ऐसी जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं ऐसी औरतें नमाज पढ़ती, उनके नजदीक कोई फर्क ही नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो फतवा है तो उसकी बुनियाद हदीस है, उसकी बुनियाद अबू हनीफा की राय नहीं है। एक बात समझ लें, क्योंकि इस बात को समझाना आपको जरूरी है। नमाज की पॉलिसी गौर से सुनेंगे तो इस बात समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। इस्लाम में जितने अहकामात हैं उनकी एक बुनियादी पॉलिसी होती है। बुनियादी पॉलिसी क्या है? जैसे नमाज है, पूरी नमाज की पॉलिसी है सुकून। कोई चीज भी सुकून के खिलाफ आप करेंगे तो कहा मतलब यह होगा कि नमाज की बुनियादी पॉलिसी से हटा जा रहा है। औरतों की नमाज के बारे में है कि औरतें नमाज पढ़ें और सतर का खास ख्याल रहे, सतर का खास ख्याल रहे। अल्लाह के रसूल नगर में है कि तुम्हारी औरतें नमाज मेरी मस्जिद से अफजल है और तुम्हारे घर के कमरे की कोठरी में तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर से अफजल है। मतलब क्या है कि ऐसी जगह नमाज पढ़ी जाए कि औरत का सतर कम से कम जाहिर हो, बल्कि जाहिर नहीं हो। अब सवाल ये, नमाज में क्या सतर? अगर आप जैसे औरत के बारे में, हमारे यहाँ रुकू क्या है कि रुकू जब आप करें तो आपकी पीठ एकदम ऐसी सीधी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो गिरे नहीं। औरत के लिए इतना काफी है कि वो अपने घुटनों को टच कर ले और रुकू कर ले, उसके लिए पूरी पीठ का करना जरूरी नहीं है। वजह क्या है? ताकि सतर का ख्याल रहे, नंबर 1। तो वहां पर एक इजाजत दी गई। ये जो सजदे वाली जो बात है, बाकायदा हदीस है जिसमें जो है वो सहाबी आकर देखते हैं, सहाबी कहते हैं, हज़रत आयशा से भी रवायत है कि औरत सिमट कर सजदा करे। क्या करे? समट कर सजदा करे। तो समट कर सजदा करने का मतलब यह है कि वो अपने हाथों को भी और अपने कान को भी और अपने सीने को भी मिलाए रहे और सिमट कर सजदा करना चाहिए। इस बुनियाद क्योंकि पॉलिसी ये है कि औरत को सबका सतर नमाज में खुलना नहीं चाहिए। अगर आप मर्दों की तरीके से उठाएं कि दरमियान में जैसा कहा जाता है कि बकरी का बच्चा गुजर जाए, अगर औरत भी ऐसे करेगी तो फिर ऐसी शक्ल में उसके सतर को जाहिर होने के चांसेस हैं। इस बुनियाद पर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है। तो ये उसकी बेस है, वो ऐसे